بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی کا دربار لگا ہوا تھا کہ ایک بوڑھا شخص روتا ہوا چیختا ہوا آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ سلطان نے اس شخص کو خاموش کروایا اور اس سے کہا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور میں جب کام پر جاتا ہوں تو میری بیوی پیچھے سے پانی بھرنے کے بہانے دریا پر جاتی ہے، لیکن اس نے وہاں پر کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور وہ اسی سے ملنے جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کو بے حد غصہ آیا، کیونکہ وہ اس بات کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ تو وہ شخص بولا، جی ہاں۔ سلطان نے پوچھا کہ کہاں ہے وہ ثبوت؟ اس بوڑھے شخص نے کہا کہ وہ ثبوت میرا کتا ہے۔ یہ سن کر سارے درباری ہنسنے لگے۔ سلطان نے اس بوڑھے سے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ اس بوڑھے کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے گھر میں وہ کتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ سلطان کو یکدم یاد آیا کہ اس بوڑھے شخص جس کا نام رئیس تھا، اس نے بتایا تھا کہ اس کو اس کے کتے نے شکایت لگائی ہے کہ اس کی بیوی نہر پر اپنے عاشق کو ملنے جاتی ہے۔ سلطان جانوروں کی نفسیات خوب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کتا بہت وفادار جانور ہے، لیکن ایک جانور پر اتنا بھی یقین نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کے کہنے پر کسی کو سزا دی جائے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کتے کو 2-3 بار بلایا تو اس کتے نے بھونکنا بند کر دیا اور سلطان کے پاس آ گیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر سہلایا تو کچھ دیر میں یہ کتا سلطان کے پیروں میں بیٹھ گیا اور ایسے ہو گیا جیسے سلطان کا پالتو جانور ہو۔ اسی وقت بوڑھا اپنے کمرے میں سے اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ آتے ہی اس نے اپنی زوجہ سے کہا، سلام عرض کرو، یہ سلطنت کے سلطان ہیں، میں نے انہیں یہاں پر ایک اہم مقصد کے لیے بلایا ہے۔ بوڑھے کی اس بات سے سلطان سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کو پتہ نہیں ہے کہ سلطان اس کے بارے میں ہی تحقیقات کرنا چاہتا ہے۔ سلطان نے اس عورت کے سلام کا جواب دیا اور غور سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت اور جوان تھی۔ اس بوڑھے کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہ بنتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن سلطان اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو یہاں کسی اور ہی وجہ سے آئے تھے۔ سلطان نے اس کو بلا کر اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے ان کے رہن سہن کے متعلق سوالات کرنے لگے۔ جلد ہی سلطان کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے بوڑھے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے، اس سے ذرا بھی پسند نہیں کرتی، پسند کر بھی کیسے سکتی تھی۔ سوال جواب کے دوران اس کا شوہر رئیس شکی نگاہوں سے مسلسل اسے اور سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہم تھا یہ دونوں آپس میں کہیں راز و نیاز نہ کر لیں۔ سلطان کو اس بات نے بے حد حیران کیا۔ سلطان نے معمولی سوال جواب کے بعد اس عورت کو واپس بھیج دیا۔ اب کمرے میں صرف سلطان اور بوڑھا رہ گئے تھے۔ اس بوڑھے رئیس نے سلطان سے کہا، مجھے سچ سچ ایک بات بتاؤ، آخر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری بیوی نہر پر اپنے عاشق سے ملنے جاتی ہے؟ کوئی ثبوت یا گواہ جو تمہارے کتے نے تمہیں دیے وہ بھی مجھے دکھاؤ۔ اس پر اس شخص نے کہا، حضور میرا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے واقعی اپنی بیوی کو اس کے عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، لیکن وہ بھاگ گیا، اسی لیے کوئی میری بات کا یقین نہیں کر رہا۔ سلطان نے کہا کہ میں تمہاری بات کا یقین کروں گا، بس مجھے وہ ثبوت دکھاؤ۔ اس پر یہ برا شخص ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا، ثبوت کیسے دکھا سکتا ہوں، میرا یہ کتا ہی میرا ثبوت ہے۔ اصل میں کہانی کچھ یوں ہے کہ میری بیوی جب نہر پر پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی تو میں اس کے ساتھ اپنا یہ کتا حفاظت کے لیے بھیجتا تھا۔ یہ میرا بہت پرانا وفادار ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ میری بیوی جوان اور خوبصورت ہے، اسی لیے اس کے ساتھ اس کتے کو بھیجتا تھا تاکہ کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے۔ لیکن کچھ دن سے میری بیوی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے نہر پر نہ جا سکی، اور کل اچانک ایک نوجوان ہماری گلی میں آ گیا۔ وہ بار بار ہماری گلی کے چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا، مجھے کچھ غلط محسوس نہ ہوا، لیکن اب جب اس کے چکر حد سے بڑھ گئے اور وہ روز ہمارے گھر کے گرد چکر لگانے لگا تو میرے ذہن میں کھٹکا پیدا ہوا۔ پھر اچانک کل میرے کتے نے اسے دیکھ کر زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا یہ ایسے تو کسی کو بھی دیکھ کر نہیں کرتا، کسی اجنبی کو دیکھ کر یہ کچھ دیر بھونکتا ہے مگر پھر چپ کر جاتا ہے،
لیکن اس نوجوان کے تو یہ پیچھے ہی پڑ گیا، یہ جا جا کر اسے دبوچ رہا تھا۔ اسی چکر میں اس نوجوان کے ٹانگ پر کاٹ بھی لیا، لیکن اس نوجوان نے بجال ہے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہو، بس اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے یہاں سے بھاگتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب میرے پاس دولت جائیداد تو ہے نہیں جس کے لالچ میں کوئی میرے پاس آتا ہوگا، صرف یہی ایک میری نوجوان بیوی ہے جس کا لالچ کسی کو بھی کھینچ کر میری دہلیز پر لا سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میری یہ بیوی نہر پر اپنے اسی عاشق کے ساتھ وقت گزارتی ہوگی۔ اب جب یہ نہر پر نہیں جا پا رہی تو اس کا یہ عاشق اسی سے ملاقات کے لیے گھر تک آ گیا ہے۔ بوڑھے رئیس نے جیسے ہی اپنی بات مکمل کی، سلطان آگ بگولا ہو گئے کہ یہ بھی کوئی ثبوت تھا۔ اپنے ہی ذہن سے بنائی گئی کہانی کی بنا پر یہ اپنی بیوی پر الزام لگا رہا ہے۔ سلطان کو اس کی بیوی پر ترس آنے لگا جس نے اس بوڑھے رئیس کے ساتھ شادی کی تھی۔ اس بوڑھے رئیس کے خلاف سلطان کے دل میں مزید نفرت بڑھ گئی۔ پہلے ہی اس کے دوست نے جو کچھ اس کے ماضی کے متعلق سلطان کو بتایا تھا، سلطان کو وہ ہضم نہ ہو رہا تھا۔ اب اس کی اس گھٹیا سوچ نے سلطان کو مزید اس سے بددل کر دیا، لیکن سلطان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس گھٹیا انسان کو سب کے سامنے شرمندہ کریں گے۔ اسی لیے سلطان نے اس سے کہا کہ کل نہر پر اپنی بیوی کو ضرور بھیجنا تاکہ وہیں پر سچ سب کے سامنے آ جائے۔ میں وہیں تمہارا اور تمہاری بیوی دونوں کا فیصلہ کر دوں گا اور تمہاری بات کی سچائی بھی ثابت ہو جائے گی۔ سلطان کی یہ بات سن کر بوڑھا بے حد خوش تھا۔ اب جا کر اسے یقین تھا کہ سلطان اس کے لیے کچھ کرنے والے ہیں۔ سلطان نے جلد اس بوڑھے رئیس سے جان چھڑائی اور اس کے گھر سے نکل آئے۔ انہیں تو یہ بوڑھا ذرا پسند نہیں تھا۔ سلطان جیسے ہی اس کے گھر سے باہر نکلے، انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اس عورت سے ملاقات کے لیے جانا تھا جس کا اس بوڑھے رئیس کے ماضی سے گہرا تعلق ہے۔ شام ہونے میں بھی کافی وقت تھا، اسی لیے سلطان نے سوچا کہ آج کا دن اسی مسئلے کی تحقیقات کی جائے۔ اب سلطان نے اپنا رخ اس گھر کی جانب کیا جس کا اس کے دوست نے بتایا تھا۔ جلد ہی سلطان وہاں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں سے جب سلطان نے معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک بوڑھی بیوہ کا گھر ہے۔ یہ بدنصیب بہت ہی تنگ زندگی گزارتی تھی۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی تو ایک نوجوان نے دروازہ کھولا۔ اس نے سلطان کو نہ پہچانا، مگر سلطان نے اسے دیکھ کر اپنا تعارف کروایا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ آخر سلطان اس کے گھر کے دروازے پر کیا کر رہے ہیں۔ گھر کی حالت بے حد خستہ تھی اور غریبی در و دیوار سے ٹپک رہی تھی۔ نوجوان نے سلطان کو بے حد عزت سے اپنے گھر میں موجود واحد نشست پر بٹھا دیا۔ سلطان اس کی میزبانی سے بے حد متاثر ہوئے۔ نوجوان بے حد اخلاق والا لگ رہا تھا۔ اس نے سلطان سے پوچھا، اے سلطان، میرے غریب خانے پر آپ کے آنے کی کوئی وجہ؟ میں نہیں جانتا کہ کیا وجہ آپ کو یہاں پر لائی ہے۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ سلطان گھر کا اچھی طرح جائزہ لے چکے تھے اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مکان میں اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں۔ وہ بیوہ عورت جس کا سن کر وہ یہاں تک آئے تھے، انہیں وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اس نوجوان سے سچ پوچھ لیا جائے۔ انہوں نے اس بوڑھے رئیس اور اس کے ماضی کے متعلق پوچھا، لیکن سلطان یہ دیکھ کر چونک گئے کہ بوڑھے رئیس کا نام سنتے ہی اس کا رنگ پیلا ہو گیا اور وہ سکتے میں آ گیا۔ سلطان کو سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان نے اس سے کہا، اے نوجوان، تسلی رکھو، میں تم سے صرف تمہاری ماں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ میں تم سے صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ اس بوڑھے رئیس کے ماضی سے اگر تمہارے گھر کے کسی فرد کا کوئی تعلق رہا ہے تو تم مجھے اس کے بارے میں کچھ بتا دو۔ میں ایک ایسی بیوہ کو تلاش کر رہا ہوں جس کے ساتھ اس بوڑھے رئیس نے کچھ ایسا کیا تھا جس نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا۔ میں تو بس قدرت کا وہ نیک فرد دیکھنا چاہتا ہوں جس کی دعا میں ایسی طاقت تھی جس نے ایک بے حد طاقتور رئیس کو بھی تنکے جتنا معمولی بنا دیا۔ سلطان کی اس بات سے وہ نوجوان بے حد افسردہ ہو گیا اور کہنے لگا، اے سلطان، آپ جس عورت کو تلاش کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، میری ماں ہے، مگر اب وہ منو مٹی تلے سوئی ہوئی ہے اور آپ کی بات کا جواب دینے کے لیے یہاں نہیں آ سکتی، مگر میں موجود ہوں۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری ماں کا اس بوڑھے رئیس کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ دکھ بڑی آواز سے اس نوجوان نے اپنی کہانی سنانا شروع کی اور سلطان یہ سن کر ششدر رہ گئے کہ اس کہانی کے دوران یہ نوجوان سلطان کے لیے پانی لے کر آیا۔ اب جو کچھ سلطان نے دیکھا اور سنا، سلطان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایک ایسی کہانی کا حصہ بن گئے ہیں جو ماضی اور حال کے بیچ میں جھول رہی ہے۔
وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ وہ کس کا ساتھ دیں۔ اچھائی ہوتے ہوئے بھی اچھائی نہیں لگ رہی تھی اور برائی اپنی تمام تر برائی کے باوجود گناہ میں شمار نہ ہوتی تھی۔ سلطان بیچ میں کھڑے تھے۔ اسی سوچ بچار میں سلطان نے اس نوجوان سے اجازت لی اور اپنے محل آ گئے۔ اب انہیں انتظار تھا تو صرف کل کا۔ اگلے روز کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوا، یہ جانے بغیر کہ آج کا دن کچھ لوگوں کی زندگیاں مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ سلطان نے صبح بیدار ہوتے ساتھ نماز فجر ادا کی اور دوپہر کا انتظار کرنے لگے۔ انہیں یاد تھا کہ آج کے دن انہوں نے بوڑھے رئیس کو کچھ خاص ہدایات دی تھیں۔ آج سچ کے سامنے آنے کا دن تھا، ایسا سچ جسے اب مزید چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ دن چڑھتے ہی سلطان اپنے دربار میں جا پہنچے۔ وہ بہت بے چینی سے بوڑھے رئیس کا انتظار کر رہے تھے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی تو رئیس دوڑتا ہوا ان کے محل میں آیا۔ اس نے آتے ہی سلطان کو اطلاع دی، سلطان، آپ کی ہدایات کے عین مطابق آج اس نے اپنی بیوی کو نہر پر پانی بھرنے کے لیے بھیج دیا ہے، لیکن آج میں نے اپنے کتے کو بیوی کے ساتھ نہیں بھیجا۔ سلطان نے یہ سنتے ہی اسے شاباش دی کہ اس نے دی گئی ہدایات پر پورا عمل کیا ہے۔ اب سلطان نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائے بغیر اپنے سپاہیوں اور وزیر کو ساتھ لیا اور نہر کی جانب چل دیے۔ نہر پر بہت سے غیر معمولی واقعات ان کے منتظر تھے۔ صرف سلطان ہی جانتے تھے کہ آج کیا انوکھا کام ہونے والا ہے۔ بوڑھا رئیس جو سلطان کے ساتھ تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ سلطان اسے کس لیے نہر پر اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے، لیکن اس نے سلطان سے سوال جواب کرنا مناسب نہ سمجھا اور چپ چاپ سلطان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ دوسری جانب بوڑھے رئیس کی بیوی بھی سلطان کے منصوبے سے انجان اندھا دھند نہر کی جانب دوڑی چلی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ آج نہر پر کچھ اور ہی واقعہ اس کا منتظر ہے۔ جب سلطان اور اس کے سپاہی بوڑھے رئیس کو لیے نہر کے کنارے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رئیس کی کم عمر بیوی نہر میں سے پانی کے مشک بھر رہی ہے۔ رئیس نے دیکھا کہ اس کی بیوی پانی بھرنے میں مصروف ہے تو اس کو شرمندگی سے ہونے لگی۔ آخر اس نے اپنی حسین اور جوان بیوی پر شک کیا ہی کیوں؟ اس کی بیوی نے جب سارے لائے ہوئے برتن نہر کے پانی سے بھر لیے تو ایک جانب بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ سلطان بھی بوڑھے رئیس کے ساتھ چند ہی قدموں کے فاصلے پر چھپا ہوا اس سارے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب بوڑھے رئیس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے کہ اگر بیوی نے پانی بھر ہی لیا ہے تو وہ گھر کیوں نہیں جا رہی؟ یہاں پر وہ کس کا انتظار کر رہی ہے؟ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک طرف سے گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ایک نوجوان شخص تھا جس نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ تمام لوگ اس نوجوان کو دیکھنے لگے۔ بوڑھے رئیس کی بیوی نے اس کو آتے ہوئے دیکھا تو بجائے حیران یا پریشان ہونے کے وہ مسکرانے لگی، یوں جیسے وہ اس کا پرانا جاننے والا تھا۔ اس شخص نے نہر کے کنارے قریب آ کر گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کو ایک نزدیکی درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کی چال میں واضح تکلیف تھی، اس سے ٹھیک طریقے سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ نوجوان آگے بڑھ کر رئیس کی بیوی کے ساتھ ملاقات کرتا، سلطان نے باہر نکل کر ان دونوں کو بلند آواز میں پکارا۔ جو سچ سب کے سامنے آنے والا تھا، سلطان اس سے پہلے ہی واقف تھے۔ جو کچھ انہوں نے بیوہ عورت کے گھر میں دیکھا تھا اور جو بوڑھے رئیس نے بیان کیا تھا، اس کے بعد ایک ایسی بات ان کے سامنے آئی تھی جس نے ان کی آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی۔ یہی سچائی آج وہ سب کے سامنے لانا چاہتے تھے۔ رئیس کی بیوی اور نوجوان نے جب سلطان کی بلند آواز سنی تو گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ رئیس کی بیوی کے چہرے پر واضح خوف پھیل گیا، لیکن نوجوان سکون سے کھڑا رہا۔ اس کے انداز میں کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ یا خوف نہیں تھا۔ جو محسوس ہوتا تھا وہ سلطان کی یہاں موجودگی سے پہلے سے ہی واقف تھا۔ اب بوڑھے سے صبر نہ ہو سکا اور وہ جلدی سے اپنی پوشیدہ جگہ سے باہر نکلا اور شور مچانے لگا، کہنے لگا، حضور، آپ نے دیکھ لیا میری بد کردار بیوی کو، جو اس نہر پر اپنے عاشق کے ساتھ ملاقات کے لیے آتی تھی۔ یہی ہے اس کا وہ عاشق جس کی ٹانگ پر میرے کتے نے اس دن کاٹا تھا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے ٹھیک طرح سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ آپ اس کی ٹانگ پر کتے کا نشان واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ بوڑھے رئیس کی چیخو پکار پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ سلطان کو معلوم تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی سپاہی کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر اس نوجوان کی ٹانگ پر سے شلوار کو سرکا کر دیکھا جائے کہ کیا کتے کے کاٹے کا نشان موجود ہے یا نہیں۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں پر کتے کے کاٹے کا تازہ نشان موجود تھا۔
سلطان نے کسی بھی قسم کے احساس کو ظاہر نہ کیا، ظاہر کرتے بھی تو کیسے؟ وہ تو اس نوجوان اور اس نشان سے پہلے سے ہی واقف تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا اور کہنے لگے، اے نوجوان، تم نے میری ہدایت کے مطابق یہاں آ کر اچھا کیا ہے۔ آج میں تم دونوں کا فیصلہ ضرور کروں گا۔ بوڑھا رئیس سلطان کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا کہ کیا یہ سلطان اس شخص کو پہلے سے جانتا ہے؟ سلطان نے جب رئیس کے چہرے پر یہ حیرانگی دیکھی تو کہنے لگے، ہاں، میں نوجوان کو جانتا ہوں۔ کیا تم اسے نہیں جانتے؟ ذرا غور سے دیکھو اس کی طرف۔ اس کے چہرے میں تمہیں کسی کی جھلک نظر نہیں آتی؟ یہ وہی نوجوان ہے جس کی بیوہ ماں کی بددعا نے تمہیں عرش سے فرش پر لا پھینکا تھا۔ کل ہی میں اس کے گھر گیا تھا اور وہاں میں نے اس کی ٹانگ پر یہ نشان دیکھ لیا تھا۔ کل ہی میں نے پہچان لیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جو تمہاری بیوی سے نہر پر ملنے آتا ہے۔ بات کی کہانی کیا ہے یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے تو تم یہ جان لو کہ تم جو آج بدحالی کا شکار ہو اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نے اس نوجوان کو اشارہ کیا کہ وہ بوڑھے رئیس کو حقیقت سے آگاہ کر دے۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا، اے رئیس، شاید تم نے میرا چہرہ نہیں پہچانا اور میں تو تیرا چہرہ کبھی بھول ہی نہیں سکا۔ تو ہی تو تھا جس نے میرے ہنستے بھستے گھر کو برباد کر دیا۔ میرے باپ کو تیرے بھیجے ہوئے آدمیوں نے قتل کر دیا۔ تب میری عمر بہت کم تھی، پر میں اس قتل کے وقت عین موقع پر موجود تھا۔ میں نے تیرے لوگوں کو آپس میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، جو تیرا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ میرے باپ نے تیرا کچھ بنتے ہوئے کام بگاڑے ہیں، تیرے کچھ غیر قانونی کاموں میں مداخلت کی ہے، جس کی سزا تو اسے یہ دے رہا ہے کہ تیرے بھیجے ہوئے آدمی اسے موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، کچھ نہ کر سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے تیرے حکم پر میرے باپ کو قتل کر دیا گیا۔ مجھے بچہ سمجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ میری یادداشت میں طلا نام نقش ہو چکا ہے۔ لیکن تب میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ باپ کے مرنے کے بعد میں ویسے بھی یتیمی والی زندگی گزارنے لگا اور میری ماں در در کی ٹھوکریں کھاتی۔ ہم لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو نے تو ہمارے اوپر زمین اس قدر تنگ کر دی کہ کوئی ہمیں 2 وقت کی روٹی دینے کو بھی تیار نہ تھا، نہ ہی میری ماں کو کہیں کام ملتا۔ آخر کو تنگ آ کر وہ بیچاری تیرے در پر جا پہنچی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زندگی کی سیاہ رات ہم لوگوں پر شروع ہوئی۔ اس نے تجھ سے رو رو کر کھانے کا سوال کیا، کیونکہ اس روز میں اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے تھے اور تو نے کھانا تو نہ دیا، لیکن میری ماں کے ساتھ جیسی ہوس پوری کر کے اسے اپنے گھر سے دھکے مار کر نکال دیا۔ وہ غریب روتی واپس آ گئی اور جائے نماز پر بیٹھ کر اس روز اس نے رو رو کر اپنے رب سے اپنے دل کا حال کہا۔ مجھے حالات نے چھوٹا رہنے ہی کب دیا تھا اور جو کچھ خدا سے کہتی رہی میں سنتا رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کے دل پر کیا بیتی ہے۔ اس رات میری ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے مردہ وجود کے ساتھ بیٹھ کر میں نے ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تجھ سے انتقام لے کر رہوں گا، لیکن لگتا ہے کہ میرے انتقام لینے سے پہلے ہی میری ماں کی بددعا عرش تک جا پہنچی تھی۔ تیری ساری زمین جائیداد تباہ ہو گئی، تیرے بیوی بچے مر گئے، تو رول گیا۔ آج تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، لیکن تو ایسا انسان ہے جس کے دل میں ابھی تک رحم کا کوئی نشان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تو نے اس مظلوم لڑکی سے شادی کی، جس کی سزا صرف یہ تھی کہ یہ غریب گھر میں پیدا ہوئی۔ تو نے اس کے باپ کو دولت کا لالچ دے کر اس غریب کو اس سے خرید لیا، حالانکہ تیری اور اس کی عمر میں باپ اور بیٹی جتنا فرق ہے۔ میں نے جب اس لڑکی کو تیری بیوی بنے دیکھا تو جان گیا کہ میرے بچپن کا انتقام کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے شروع میں اس لڑکی کو صرف انتقام کی خاطر اپنی باتوں میں الجھایا تھا، لیکن اب میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ ہم روز یہاں نہر پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کوئی غلط کام نہیں کرتے، صرف بیٹھ کر کچھ وقت ساتھ گزارتے ہیں، اور تیری بیوی مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر لیتی ہے۔ جو سلوک اور رویہ تو اس کے ساتھ رکھتا ہے، مجھے سنا کر چپ چاپ یہاں سے چلی جاتی ہے۔ یہ ویسے بھی میرے ساتھ کچھ غلط کر بھی کیسے سکتی ہے؟ تو نے اتنا خطرناک پہرے دار اس کے ساتھ بھیجا ہوتا ہے۔ نوجوان کا اشارہ کتے کی جانب تھا۔ نوجوان کی بات مکمل ہو گئی تو سلطان نے اس نوجوان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہ صرف وہ نوجوان بلکہ رئیس کی بیوی بھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نوجوان نے سلطان کی جانب مڑ کر کہا، اے سلطان، میں نے کل ہی آپ کو ساری بات بتا دی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس سے سچی محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک یہ کوئی جرم نہیں تو آپ میری اور اس کی شادی کروا دیں۔
جبکہ یہ بوڑھا رئیس صرف اور صرف اس پر ظلم اور تشدد کرتا ہے اور یہ اس کے لائق نہیں اور نہ ہی ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ ہے۔ سلطان نے جب اس نوجوان کی یہ بات سنی تو رئیس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پہلے ہی پے در پے انکشافات کی وجہ سے صدمے میں تھا۔ اس نے جب یہ سنا تھا کہ اس نوجوان کی ماں نے غربت کی وجہ سے اس کے گھر کا رخ کیا تھا تو اس کا رواں رواں کانپنے لگ گیا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے خدا نے کیسے اس کی لگامیں کھینچی ہیں۔ وہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے زندگی بھر کسی کا کچھ نہیں بگاڑا اور یکدم اس کے سامنے آ گیا تھا کہ اس نے تو زندگی میں کسی کا کچھ نہیں سنوارا بلکہ ایک مظلوم عورت کی بد دعائیں لی ہیں۔ اس نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اسے اس بد دعا سے جان چھڑانی ہے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس بوڑھے رئیس نے اس نوجوان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جانتا تھا کہ میرے غرور اور گھمنڈ نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ میرا سب کچھ تو برباد ہو چکا ہے، صرف میری باقی زندگی بچی ہے، میں وہ سکون سے گزارنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں، اپنی ماں کے بدلے تم مجھے معاف کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری دی ہوئی معافی سے میری زندگی کے باقی کے دن سکون سے گزر جائیں۔ میری یہ حسین کم عمر بیوی اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے بھی آزاد کرنے کو تیار ہوں تاکہ یہ تم سے شادی کر لے۔ اس کے بدلے میں مجھے تم سے صرف معافی چاہیے۔ سلطان نے جب یہ دیکھا تو مسکرا دیے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب غرور اور گھمنڈ سے بھرے انسان کے اوپر برستی ہے تو ان کی اکڑی کمر ایسے ہی جھکا کرتی ہے۔ نوجوان نے اس بوڑھے کو معاف کر دیا اور اس بوڑھے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس لڑکی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس حسین عورت اور بیوہ عورت کے بیٹے نے شادی کر لی اور یہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بوڑھے رئیس کو اس کے کیے ہوئے کی عبرت ناک سزا تو پوری زندگی ہی ملنا تھی، شاید خدا اس کے اس نیک عمل کے بدلے اس کی باقی کی زندگی آسان کر دیتا۔ سلطان کو اپنے رب کی مہربانی پر پورا یقین تھا۔ یہ حال اور ماضی کے مابین الجھی ہوئی کہانی صرف اس لیے اپنے خوشگوار انجام تک پہنچی کیونکہ سلطان ایک عام بادشاہ کی بجائے ایک دردمند دل رکھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔